میں 78 سے لے کر 2018 تک آپ کی بارگاہ میں رہا۔ الف سے لے کر یہ تک جو بھی نصیب میں تھا درس نامی یا سکول کا ماحول وہ آپ کی زیر نگرانی حاصل کیا۔ اور پھر کئی دفعہ ایسا موقع ملا کہ ایک حضرت صاحب کی ذات ہے اور ایک میں نے کبھی اپنے قبلہ حضرت صاحب کو سنت کے خلاف کوئی کام کرتے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ ہمارے محترم بھائی افضل صاحب، افضل شاہد صاحب حضرت صاحب کی عادت کے لیے آئے۔ آپ بھی عمر کا تقاضا پورے ہو چکے ہیں، حضرت صاحب بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ افضل صاحب جن کو بھائی افضل صاحب کہتے ہیں تو ہم بھی بھائی کہہ دیتے ہیں، بھائی افضل صاحب نے بیٹھے کے دستار باندھنی شروع کر دی، پگڑی مبارک تو قبلہ فرمایا محمد افضل قم، محمد افضل قم۔ تو بھائی افضل صاحب نے نہ سمجھا کہ حضرت صاحب کا زمانے کا مقصد کیا ہے۔ میں نے کہا حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پگڑی بنو۔ جب انہوں نے کھڑے ہو کے پگڑی باندھی پھر بیٹھ گئے تو فرمایا سنت یہ ہے کہ پگڑی کھڑے ہو کے باندھی۔ اس طرح آپ میں نے جیسے عرض کیا کہ میں عمر صاحب کے پاس رہا تو کبھی میں نے آپ کو سنت کے خلاف کوئی کام کرتے نہیں دیکھا۔ تو جیسے کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت کے پاس جو کوئی بھی آتا تو آپ نے کوئی نہ کوئی تو وہ عرض لے کر آتا، لیکن حضرت کے پاس بیٹھتا، تھوڑی دیر کے بعد زبان پہ دیتا جاری ہو جاتا، کلمہ جاری ہو جاتا، خود بخود جو آتا اس کا قلب جاری ہو جاتا، کلمہ شریف پڑھتا، درود شریف پڑھتا۔ تو دو باتیں عرض کروں گا کہ قبلہ حضرت صاحب ملاقات کے لیے ایک تو ہمارے محترم قبلہ ناظم صاحب منار اسلام، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ حضرت صاحب بہت پرانی بات ہے، جب پہلے مدرسہ تھا تو قبلہ صاحب بہت زیادہ علیل ہو گئے، یہاں تک کہ آپ آنکھیں بھی نہیں کھول سکتے تھے۔ تو حکیم ڈاکٹر آئے، انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ تو کچھ بھی نہیں، حضرت صاحب کو ہاں اگر کمی ہے تو اناج کی ہے، کھانا وغیرہ نہیں کھایا، اس وجہ سے کمزوری ہے۔ انہوں نے کھانے کے لیے کہا، مجھے قبلہ ناظم صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس ہی پڑھتا ہوں، تو میں شاہ جی ایسے کرو، حضرت صاحب اندر ہیں تو 2 کمرے تھے، درمیان میں دروازہ تھا، تو میں عرض کرتا ہوں ابا جی سے کہ ہم باہر تالا لگا دیتے ہیں، ضرورت کا کوئی بھی آئے نا تو مجھے کہا کہ کہنا کہ حضرت صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو سامنے تالا لگا۔ میں نے آپ کے فرمان پر عمل کیا تو قبلہ سلطانی صاحب سعد محترم ناظم صاحب آئے تھے، سارے چلے گئے تو قبلہ ناظم صاحب نے مجھے فون کیا 1 بجے یا اس سے اس وقت نماز 2:30 بجے ہوا کرتی تھی، تو مجھے فون کہا کہ ابا جی، میں نے کہا جی اندر ہی ہے، تالا لگا، میں نے بس اذان سے 10 منٹ پہلے تالا کھولنا، اس سے پہلے کوئی بھی آئے ملاقات نہیں ہے۔ پھر آپ نے قبلہ صاحب نے وہ الماری ونڈو باری کا ایک پلہ کھولا اور مجھے اشارہ کیا، میں آیا تو فرمایا تالا کھولو، اندر گیا۔ اب اللہ غلط بیانی نہ کرے یا مبالغہ نہ ہو، تو میں نے دیکھا کہ بڑی بڑی کتابیں 60 اور کتابیں سامنے پٹی پہ جڑی ہوئی ہیں اور اتنے کاغذ پڑے ہیں۔ آپ نے لکھا گا شاہ صاحب آج تو اللہ نے بڑا کرم کیا، دیکھو میں نے اتنے کاغذ لکھ لیے۔ میں حیران کہ وہ آنکھ بھی نہیں کھول رہی تھی کمزوری کی وجہ سے، اور مجھے تو صاحب نے فرمایا کہ دروازہ بھی بند رکھنا ہے اور آپ آرام فرمائیں گے۔ میں دیکھو کتنا اللہ نے کرم کیا، آج مجھے موقع ملا، میں نے اتنے ورقے لکھ لیے۔ تو نماز کے بعد قبلہ ناظرین حضرت صاحب کا فون آیا سارے محترم کا کہ شاہ صاحب سناؤ۔ میں نے آگے سے کہہ دیا کہ حضرت آج بھی اتنا موقع ملا کہ میں نے اتنی ورقے لکھ لی ہیں، قرآن شریف لکھ رہے تھے، حافظ کو سرے میں کوئی کتاب لکھ رہے تھے۔ تو ناظم صاحب نے فرمایا اللہ دی اللہ ہی جانے۔ تو ایسی لگن کتابوں کے، اور آپ کی یہ کوشش تھی کہ میرا پیغام درس کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے
حضور کی امت تک پہنچے، کوئی عمل کرے وہ رائے ہدایت پر آ جائے۔ ایک دوسرا جو ایک ایسا وقت آیا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پر ایک مختلف اوقات میں ایک ایسے لمحات آتے ہیں کہ جو ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ کشف الصدور بہت زیادہ ہو گیا، جو بھی ساتھی آتا دل میں کوئی بات سوچ کے آتا تو قبلہ حضرت اس سے پہلے فرما دیتے تھا۔ کئی دفعہ دیکھا، ہمارے ایک دوست ہیں وہ دو تین ان کے بھائی ایک دو دوست آئے، تو وہ جو میرا دوست ہے نا اس نے کہا کہ جب بھی حضرت صاحب کے پاس جائیں نا تو حضرت صاحب یا قہوہ پلاتے ہیں یا چائے پلاتے ہیں، تو آج میں نے روح افزا ٹھنڈا پینا ہے اور میں نے کہہ دینا ہے کہ حضرت میں نے چائے نہیں پینی، میں نے روح افزا اور ٹھنڈا پینا ہے۔ اپنے گھر سے یہ کہا، آئے تو حضرت صاحب عصر کے پہلے ظہر کے بعد ملاقات کا ٹائم تھا، بیٹھے نا تو جب وہ شروع ہوا نا سلسلہ کعبے کا یا چائے کا، تو آپ سناتے ہیں کہ ان کو ٹھنڈا روح افزا پلانا ہے، باقی سب کو چائے پلاؤ۔ تو جب یہ کہا نا تو انہوں نے چہرہ نیچے کر لیا، نہیں گرمی ہے نا، دل کرتا ہے نا ان کو ٹھنڈا روح افزا پلاؤ، باقی کو چائے یا قہوہ پلاؤ۔ تو کہنے لگے تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا تھا، نہیں ایسا بھی وقت آیا قبلہ حضرت صاحب پر ہم نے دیکھا کہ آپ دل کی بات ہوتی وہ آدمی سامنے ہوتا کہ قبلہ حضرت صاحب فرما دیتے، لیکن حکم یہ تھا کہ میرے بارے کسی کو کچھ بتانا نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو ہم ان کا فیضان اللہ کا جو ان پر کرم تھا وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہمارے دوست ہیں حاجی عظیم صاحب، کہ میں نے کہا نا کہ آپ کو سنت کے ساتھ بڑا پیار تھا، تو آئے تو سنایا حاجی صاحب آپ بڑی دیر کے بعد آئے، میں سوچ رہا تھا کہ حاجی عظیم صاحب کیوں نہیں آتے۔ انہوں نے کہہ دیا حضرت جی میں آتا ہوں لیکن نا آگے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتاب لکھ رہے ہیں یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ملاقات بند ہے۔ میں اچھا، تو میری ڈیوٹی لگائی کہ یہ شادی ہیں دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب آپ نے ملنا ہوگا ان پہ فون پہ پوچھ لیے کرو، پھر ملاقات کے لیے آ جائے گا۔ مختصر کر رہا ہوں، تو حاجی صاحب کی ملاقات کے لیے میری ڈیوٹی لگ گئی، تو ایک دن حاجی صاحب فون کیا کہ دل کرتا ہے کہ میں حضرت صاحب کی ملاقات کروں۔ میں نے عرض کیا اپنے بھائی ٹھیک ان سے کرو، یا ظہر کی نماز یہاں آ کے پڑھو یا پڑھتے ہی پہنچ جاؤ، جیسے آسانی ہے۔ تو انہوں نے پہلے فون کیا پوچھ کے بتاؤ، پھر میں نے بتایا، پھر ان کا فون آیا تو ساتھ دکان کے ایک اور دکاندار بیٹھا تھا، اس نے جب حاجی صاحب کی باتیں سنی نا تو کہتے ہیں تم محمد کو ہی جا رہے ہو حضرت کے پاس؟ ہاں میں نے حضرت کے پاس جانا ہے ظہر کے بعد۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی آ جاؤں تو پھر یعنی میں شادی سے پوچھتا ہوں، اگر حضرت صاحب اجازت دے گے تو پھر آ جانا۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ ایسے میرے ایک ہمسایہ دکاندار ہے، وہ کہتا ہے میں نے بھی حضرت صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اور حاجی صاحب ہوں گے، چلو وہ بھی آ جائے، میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے وہ بھی آ جائے، ایسے میں نے کہہ دیا۔ جب وہ آئے نا نماز کے بعد کمرے میں بیٹھ گئے تو قبلہ صاحب اس وقت اپنا فکر آخرت کے بارے کوئی کتاب تحریر فرما رہے تھے، یہ دو جہان اور فکر آخرت یہ کیا ہے اس کے بارے، تو آپ اس وقت نا اسی کتاب کے متعلق نا درس شروع کر دیا۔ اب آپ درس دیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی نگاہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت آپ جب بیان کر رہے تھے نا فکر آخرت کے، تو وہ جو شیخ صاحب تھے وہ نا اس نے پہلے حاجی صاحب کو 2-3 دفعہ ایسے کیا کہ میں نے کچھ عرض کرنا ہے، تو ان حاجی صاحب نے کہا ہر سب بیان فرمانے چپ رہے۔ پھر اس سے نہ رہا، اس نے مجھے کہا تو میں نے کہا کیا بات ہے، یعنی کیا کہنا ہے، اس کا بیان کر رہے ہیں ہم تینوں تھے۔ تو کہتے ہیں حضرت ایسے اشارہ کیا کہ حضرت صاحب سے کہو میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، کریم شیر سے بالکل۔ تو مجھے پتا تھا کہ جب حضرت صاحب نے یہ سننا ہے تو آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، تو میں نے کہا حضرت سرکار جی کیا بات ہے، آپ بیان کر رہے تھے کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ شیخ صاحب کہتے ہیں میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرو، بس یہ کہنا تھا۔ تو اب میں بتا نہیں سکتا کہ حضرت صاحب نے ایسے نا بجٹ میں جیسے آدمی جنپ رہتا ہے ایسے اوپر ہوئے، اور میں شیخ صاحب اگر دنیا کی ساری دولت لا کر میرے کمرے میں رکھ دیتے اللہ کی قسم میں خوش نہ ہوتا جو اب میں خوش ہوا کہ حضور کی سنت رکھی ہے، اتنی خوشی ہوئی۔
پھر اب ہر سب اور خوش ہو گئے، یعنی آپ کا مقصد یہی تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، آخر تو آخری زندگی ہے، آپ جہاں کچھ کر لو۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب چائے وغیرہ پی، حضرت صاحب خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ تو پھر سنایا شیخ صاحب میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کا محمد پورے 1 نمبر گلی قادریہ منزلہ اس کے ساتھ آپ کا گھر ہے، آپ کے باؤ یاد آتے تھے لیکن اب آپ لوگ نہیں آتے۔ مثلا میں تو جانتا ہوں، کبھی کوئی سوچتا ہوں کہ ان کے بچے کیوں نہیں آتے۔ اب وہ سب کے پاس تو تھے لیکن جانتے ہیں جب آپ باہر آئے نا تو آپ دل میں بس کا کہ اب حضرت کے پاس میں نے کہہ تو دیا کہ داڑھی مبارک رکھوں گا اور میں نے خود کہا ہے، لیکن گھر جاؤں گا تو گھر والی کیا کہے گی؟ اب وہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب بس ذہن میں آنے شروع ہو گئے کہ اب کیا بنے گا۔ دکان پہ گئے، شام کو واپس آئے نا، اب ذہن میں آیا کہ اب گھر والی کو بتاؤں گا تو وہ بنی کیا کہے گی جو ایسے۔ تو گھر آئے تو میں لگے جو ان کا نام شیخ یونس ہے، محمد پورے نمبر 1 قادریہ کے ساتھ ان کا گھر تھا۔ تو آئے نا تو بیگم کہنے لگی شیخ صاحب علی خیر کی وجہ تھوڑی چہرے سے بڑی روحانیت خیر بھی ہے۔ تو آگے سن خیر یہ ہے کہ میں محمد پورے حضرت کے پاس آیا تھا تو میں نے خود اس وقت میرے دل کو پتہ نہیں کیا ہوا، تو میں نے کہا حضرت صاحب یہاں ہاتھ پھیر دو، آپ نے ہاتھ پھیر دیا۔ تو یہ وجہ، تو اب وہ عورت کیا کہتی ہے شیخ صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، شیخ صاحب شکر ہے سارے گھر بھی کوئی داڑھی والا پڑا۔ حضرت صاحب کا پیغام تھا، دین میں تھا یہ اپنی وہ مانے نہ مانے، شکر ہے سارے گھر بھی کوئی داڑھی والا ہے۔ شیخ صاحب سنو، عورت کی داڑھی نہیں آتی لیکن یہ تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ تم نے داڑھی رکھی ہے، میں آج کے بعد 5 نمازیں پابندی سے پڑھوں۔ تو خوش ہو گئے، تو پہلے جو ذہن میں تھا کہ وہ کیا کہیں گے، خوش ہو گئے۔ پھر داڑھی مبارک رکھی۔ اب اگر وہ بازار میں جائیں، شادی پہ جائیں، کہیں بھی جائیں، یا قبلہ سب کے وہ سفید ٹوپی ہوتی یا امامہ چاہیے ہوتا ہے، تو خود کہنے لگے کہ جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے نا، خاندان میں بھی کاروبار میں بھی عزت والوں ہو گیا، کوئی ایسی گفتگو ہونا جو خلاف شرع ہے، کہتے ہیں چل کرو حاجی صاحب آ گئے، یعنی ایسی گفتگو کی عزت بڑھ گئی۔ تو قبلہ صاحب کا یہ فیضان، آپ کہتے ہیں نا آپ بیٹھے تو حجرے میں تھے نا، لیکن تبلیغ کہاں تک آپ کی جا رہی ہے۔ تو میں نے آپ کے پاس یہ وقت گزارا ہے 2078 سے لے کر 2018 تک قبلہ کے پاس میں رہا، اور میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی سنت کے خلاف کوئی کام کیا ہو۔ ہاں یہ ہے جہاں تک ہو سکا حضور امت کو سیدھے راستے پہ لگایا اور نمازی بنایا۔ پھر الحمدللہ جو حضرت صاحب کے ساتھ جن کا تعلق قائم ہے نا، داڑھی مبارک، امامہ شریف، ہاتھ میں تسبیح، تو یہ آپ کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر